اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. دن میں 5 مرتبہ وہ ایک خاص وقت میں آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. اگلے دن پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے خاص وقت پر آ کر 5 وقت دفعہ آ کر نماز پڑھائی اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے ان ٹائم اوقات کے اندر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. پہلے دن جو نمازیں پڑھائی تھی وہ اول وقت میں پڑھائی اور اگلے دن 5 کی 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائی اور بتایا کہ اس اول وقت سے لے کر اس آخر وقت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے فرض نماز کا ٹائم رکھا ہے, اس کے اندر وہ اس کو ادا کرے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز کے اوقات بتائے گئے. نماز کے اوقات ہیں کیا؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر طلوع ہو جاتی ہے, 2 روشنیاں نکلتی ہیں مشرق سے, وہ پھیلتی ہیں آسمان پر. تو بہرحال جب فجر طلوع ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے, زوال آ جائے, یعنی کہ بالکل عین درمیان میں سورج گیا, اس کے بعد جب وہ ڈھل گیا تو نصف النہار کا وقت ختم ہو گیا. نصف النہار میں دن کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا, جیسے زوال شروع ہوا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. جیسے آج کل تقریباً 12:10 پہ 12:15 میں سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور جب 2/3 اس کے قد سے ڈبل سایہ ہو جائے اس سے پہلے اس وقت تک عصر کا ٹائم رہتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوگا مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا, اور جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یہ اوقات ہے 5 نمازوں. اب یہاں پر غلطی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں کبھی 2 مرتبہ آخر وقت پر نماز نہیں پڑھی. ایک دفعہ پڑھی کب؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی, بتانے کے لیے کہ یہ آخری وقت ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی, عام روٹین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کیا کرتے. اور یہ ویسے بھی کامن سینس بھی ہے. آپ خود دیکھیں, آپ کے اوپر ایک چیز فرض ہو گئی ہے تو آپ اس فرض کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لیں. جتنے بھی فرائض, کوئی بھی فرض, مثال کے پاس پیسے آ گئے ہیں, آپ کے اوپر حج فرض ہے تو بہتر سب سے پہلے ٹائم سے حج کر لیں. آپ کا بچہ جوان ہو گیا, سب سے پہلے آپ اس کی شادی کر لیں. مطلب جو بھی ضرورت, جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا, بندے کی ڈیتھ ہو جاتی 2 بجے, اب وہ اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو اللہ سے سوال کر سکتے ہیں ظہر کا ٹائم تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی تھی, جب وقت جو شروع ہو چکا تو نماز کیوں نہیں پڑھی. تو اپنے فرائض کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بھی یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خرابی یہ ہے ہم نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر تھوڑا سا غور کیجئے گا, فجر کی نماز رمضان کے اندر ساری مساجد, جتنی بھی مساجد ہیں, سب کی اذان کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے. سارے ایک ہی ٹائم پہ اذان دیتے ہیں. اچھا اذان ہو گئی, اذانیں عام دنوں میں بھی آلموسٹ وہی ٹائم ہوتا ہے. ہاں کوئی بندہ لیٹ اٹھے, موسم مسجد میں لیٹ آئے تو ایک الگ بات ہے, ٹائم سب کا وہی ہوتا ہے کیونکہ پورا سال روزے گھومتے رہتے ہیں, کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن اب کوتاہی دیکھیں, رمضان میں اذان ہوئی, آپ نے 20 منٹ انتظار کیا, 20 منٹ کے بعد نماز کھڑی کر دی. ٹھیک ہے, عام حالت میں چلو بندہ سویا ہوتا ہے, 20 منٹ سے 25 منٹ کر لو, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کر لو. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کے گھنٹے بعد جا کے نماز کھڑی کی جاتی ہے. ہمارے اپنے علاقے میں, میں تو کہتا ہوں نوٹ کرتا ہوں, ہمارے اپنے علاقے میں 50 منٹ اذان ہونے کے 50 منٹ بعد جا کے نماز کھڑی ہوتی ہے. ایک مسجد میں پورے گھنٹے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے تو اندھیرے کی وجہ سے ہم عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کون آ رہا ہے. یہ تو پتا چلتا تھا کوئی عورت آ رہی ہے, لیکن اندھیرے کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے. ہم اتنا لیٹ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ جب باہر نکلتے ہیں تو دن چڑھا ہوتا ہے ایک ساتھ. تو یہ کوتاہی ہے, ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے. نماز کو جتنا جلدی ہو سکے اول وقت میں ادا کریں. اذان ہونے کے 15-20 منٹ کے اندر آپ نماز کو کوشش کریں ادا کریں. زیادہ سے زیادہ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ, اس سے زیادہ لیٹ کرنا مناسب نہیں. اسی طرح ظہر کا ٹائم اب 12-15 پہ شروع ہو جاتا ہے.
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھ لو، لیٹ کر کے پڑھ لو. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو آدھا گھنٹہ اور لیٹ کر لیں، 1:45 پڑھ لیں، 1 بجے پڑھ لیں. اس سے زیادہ پھر اب نماز کو لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. جب شروع ہو گیا نماز کا ٹائم، اگر 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد آپ آدھے گھنٹے تک نماز کو ادا کریں. تو یہاں پر کوتاہی یہ ہے کہ 12:10 پہ یا 12:05 پہ زوال ہو جاتا ہے، جبکہ ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ 1:15 بجے، بعض جگہوں پہ 1:30 بجے. میں اذان کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، یہ وقت آج کل تقریباً 3:25 پہ 3:32 پہ 3:30 بجے ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا لیٹ کرتے ہیں نماز کو کہ بعض جگہوں پہ نماز 5 بجے جا کے پڑھی جا رہی ہے. یہ کوتاہی ہے میرے پاس، سراسر کوتاہی ہے، بالکل عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ آپ فرض نماز کو لیٹ کر رہے ہو. مغرب کی نماز، اب مغرب کی نماز جو ہے اذان ہوتی ہے، سب کا ٹائم ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے. لیکن جیسے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی، لوگ آئے، آ کے سونا شروع ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، تھکے ہوتے تھے. تو صحابہ نے آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو لوگ سونا شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اللہ کے رسول آ جائیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ اب سونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، اس وقت اللہ کی عبادت کرتے ہو جب کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. کسی بھی مذہب کے اندر، نہ عیسائیت میں، نہ ہندوازم میں، نہ یہودیت میں، نہ مجوسیوں میں اس وقت عبادت نہیں ہوتی رات کے وقت. لیکن یہ اس امت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نماز اس وقت دی جب لوگ سونے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھو. اب یہ حدیث آ گئی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، انسان جب بھی سنت سے دوری اختیار کرے گا، انسان جب بھی بدعت کے اندر ملوث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ برکت چھین لیتا ہے، برکت چھین جاتی ہے اس سے. اب ہم نے کیا کیا؟ فجر کو لیٹ کیا، ظہر کو لیٹ کیا، عصر کو لیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی سزا دی. اب ہم جو نمازیں ٹائم پہ پڑھنی تھی ان کو ہم لیٹ کرتے ہیں، جس نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا تھا اس کو ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں. عشاء کی نماز مساجد میں اکثر جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے اگلے 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لی جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ سارا دن تو تم نے لیٹ پڑھی تھی، تو عشاء کی کیوں جلدی پڑھی؟ جی نیند آئی ہوتی ہے، لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جی جلدی پڑھ لیتے ہیں. ایسی رسم چلی کہ اب تو سونے کا اتنی جلدی کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عشاء کی نماز بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ساری نمازیں اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز کو ادا کیا کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک پڑھتے تھے تاکہ اس امت کا خاصہ رہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں ہم عبادت کر رہے ہیں. بہرحال یہ نماز کے اوقات